الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ثم الصلاة والسلام على رسوله المصدق ونذيره المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله وصلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين نعرہ تکبیر ماشاءاللہ بڑی ہی متوجہ کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ آپ جواب دے رہے ہیں مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسین مولا کے نانا کا نام ہے سیدہ زینب کے نانا کا نام ہے زہرا کے بابا کا نام ہے مل کے نعرہ رسالت اگر پسند فرمائیں جھجکے نہ پریشان نہ ہوں دین کا حصہ ہے ہم تو نماز میں بھی ہاتھ بلند بلند کر کے اللہ اکبر کرتے ہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری حسینیت نہیں حسین کا نام ہے اور یہ دشمن کے دل پہ تیر ہے مل کے حسینیت یزیدیت یزیدیت خانوادہ ابو طالب علیہ السلام پہ با آواز بلند صد سارے میرے بزرگ بھائی میری بیٹیاں بہنیں عزتیں تمام جوان ہاتھ بلند کرے بھائی شاہد حاجی شاہد صاحب کے خاندان کے مرحومین اور مرحومات کے لیے اور اس ادارہ کے تمام مرحومین اور مرحومات کے لیے سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا رب العالمین آج کی اس تبرک کا ثواب اس عبادت کا ثواب حضرت سے اللہ کا ثواب حاجی شاہد صاحب کے
خان کو آج کی اس مجلس سے عزا کا ثواب عطا فرما۔ العالمین جتنے ہمارے آیت اللہ دنیا سے چلے گئے، جتنے مولا کے لوہا خان دنیا سے چلے گئے، جتنے مولا کے لوہا لکھنے والے شاعر اہل بیت چلے گئے، جتنے مولا کے ماتمی چلے گئے، تمام کو اس کا ثواب عطا فرما۔ بھائی شہد صاحب کے رزق عزت میں، رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ ان کی بیٹیوں کے پردے سلامت فرما، بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ اس ادارہ کو تاظہور امام زمان شاد و بلند فرما۔ بھائی غلام عباس میرے سامنے ہوتے تھے ہمیشہ، وہ ان کا بھائی، ان کا والد فوت ہو چکے ہیں، اور باقی جو نام نہیں آتے جو کرونا میں فوت ہو چکے ہیں، بیویاں اور بزرگ، والد تمام کو اس کا ثواب عطا فرما۔ حاجی عابد صاحب مولا ان کا درجات بلند فرما۔ بابا جی صاحب میں کل دیکھ رہا تھا بیٹھے ہیں، مولا ان کو بھائی یوسف صاحب ہیں، بزرگ ہیں بیٹھے، بھائی عرفان کے والد ہیں، بھائی رمضان صاحب ہیں، جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، بیمار ہیں، مالک تمام کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ میری مائیں بہنیں، بزرگ مائیں جو کرسیوں پر تشریف فرمائے، میرے مولا ان کو بھی اس کی آج کی اس مجلس میں صدقہ فرما کر صحت کلی عطا فرما۔ مل کے بآواز بلند خوبصورت صلوات حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے۔ فرمان ہے اس حکیم امت کا جو وہی بولتا ہے جو وہی بولتا ہے۔ کل یہاں سے بات کہیں اور چلی گئی تھی، آج پھر یہی سے بات شروع ہوگی، اور کوشش کریں گے 10 دن اسی موضوع پر رہیں۔ حسین منی و انا من الحسین۔ پہلا جملہ کہوں گا، امید ہے آپ توجہ فرما کے بیٹھے ہیں۔ کائنات کی پہلی ماں ہے ملکہ عصمت، جسے حکیم امت نے منع فرمایا کہ حکیم ملائکہ کو تو نے دودھ نہیں پلانا۔ پھر میں جملہ کہتا ہوں، کائنات کی پہلی ماں ملکہ عصمت کو حکیم امت نے منع فرمایا، شریعت کے ڈاکٹر نے منع فرمایا کہ اس بچے کو، حسین کو، اے زہرا تو نے دودھ نہیں پلانا۔ اب بات سمجھیں، ملائکہ کے حکیم کو، ان کے لوگ کہتے ہیں حکیم، میں کہتا ہوں یہ وہ گھرانہ ہے جو موت سمیت ہر بیماری کا علاج جانتا ہے۔ بڑی بہت شکریہ۔ جب منع فرمایا کہ آپ نے اسے دودھ نہیں پلانا، جتنی دیر اللہ نے قرآن میں بچے کو دودھ پلانے کا حکم دیا ہے، اتنی دیر میں محمد اس کے منہ میں اپنی زبان رکھ کے حولین کاملین، کمپلیٹ 2 ایئرز، کمپلیٹ 2 سال میں محمد اسے اپنا لعاب پلاؤں گا۔ 2 سال پورے منع فرمایا، یعنی حسین جیسا بچہ ہو، زہرا جیسی ماں ہو، 2 سال میں دودھ پلاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب سرکار مصطفیٰ نے حکم دیا تو یہ پورا بھی کیا، پورا کیا نا۔ اب جو ہے دودھ پلانا نہیں ہے، 2 سال لعاب پلانا ہے، اپنی زبان چسوانی ہے۔ جب بھی حسین کو طلب ہوگی دودھ کی، پیغمبر اسلام سرکاری کام پر ہو، وہی آ رہی ہو تب بھی چھوڑنا ہے، منبر پر ہو تب بھی چھوڑنا ہے، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے جو کچھ بھی کر رہی ہو وہ اپنے بچے کا رونا برداشت نہیں کر سکتی، اپنے بچے کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی۔ اب جب بھی حسین کو طلب ہوتی ہے اس وقت نبی اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، منبر پہ ہو تو منبر چھوڑتے ہیں، مسجد میں ہو تو مسجد چھوڑتے ہیں، میدان میں ہو تو میدان چھوڑتے ہیں، حسین کی طلب کو پورا کرتے ہیں۔ جب حسین کی طلب کو پورا کرتے ہیں تو اب نبی کے دل پر اترا ہے قرآن، نزل قلبک، تیرے دل پر اترا ہے قرآن، نبی کے دل پہ قرآن اترا ہے، اور نبی کا منہ ہے ظہور قرآن، دل ہے نزول قرآن، منہ ہے ظہور قرآن، جہاں سے قرآن ظاہر ہوتا ہے۔ اب نبی ارادہ کرتے ہیں کہ میں اسے اپنا لعاب پلاؤں۔ اب جو قرآن دل پر اترا ہے، قرآن یہاں سے سفر کرنا شروع کرتا ہے۔ بڑی بہت شکریہ۔ حسین منی و انا من الحسین،
اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کب سے حسین محمد سے ہے اور محمد حسین سے ہے. ٹھیک ہو گیا. اب قرآن یہاں سفر کرنا شروع کرتا ہے. قرآن یہاں سے دھیرے دھیرے دھیرے. اب قرآن کا اپنا مزاج ہے نا, قرآن کیسے چلتا ہے, دھیرے 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 محمد کے منہ میں جاتا ہے. محمد قرآن کی لفظوں کو اپنے تھوک سے یا علی, وہ اپنے بابا کو کہہ رہا ہے کہ ہاتھ بلند کر کے, اور بابا شرما رہا ہے. شرمانا نہیں ہے, میں گزارش کرتا ہوں, یہ بلندوں کی باتیں نہیں ہیں. ہمارے مذہب کو جو بیچارے ماتمی کرتے ہیں وہ نمازی نہیں کرتے, جو نمازی کرتے ہیں. حالانکہ وہ نماز اللہ کا حکم ہے, وہ نماز پڑھ رہے ہیں, کہتے پڑھن دے انہوں نے قبول ہو جائے. جب وہ ماتم کرتا ہے تو ماتم قبول ہو جائے. لیکن ہم اتنے زیادہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. کوئی بات نہیں ہے, جب نعرہ مولا علی کا ہے تو ہاتھ بلند کر کے نعرہ. اور یہ کسی نے نہیں کہا, نبی نے خود فرمایا ہے, ممبر بنا کے فرمایا ہے, سب کو دکھا کے فرمایا ہے, ہاتھ اٹھا کے فرمایا ہے کہ علی کو ماننا ہو تو ایسے نہیں ایسے مانتے ہیں. بالکل نہیں شرمانا. اب میں گزارش کر دوں آپ حضرات کو, دیکھو یہ مسجد جو ہے نا, یہ جمعہ جماعت بھی یہاں ہوتا ہے. یہ جامعہ مسجد بھی ہے اور یہ حسینیہ بھی ہے. یہ جامعہ مسجد بھی ہے, گویا کہ ہاؤس آف گاڈ بھی ہے, ہاؤس آف حسین بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کے پاس کوالیفائڈ بہت ہی ماشاءاللہ فاضل عالم بھی یہاں ہیں. ان کا کام ہے ہر جمعے پر آپ تشریف لائیں اور آپ کو دین کی باتیں بتائیں, فقہ بھی بتائیں, ٹھیک ہے, اور اصول فقہ بھی بتائیں, اور قرآن بھی پڑھائیں, ساری چیزیں وہ پڑھائیں. اور جو محرم کے لیے مولانا آئے, بے شک صاحب امامہ ہوں, ابا کبا والے ہوں, محرم میں مومن کا حق یہ ہے کہ فضائل اہل بیت ہوں. تبلیغ بھی ہوگی, اس میں گھبرانا نہیں ہے. آپ فضائل اہل بیت جتنا زیادہ آپ فضائل اہل بیت سنیں گے اتنا زیادہ ہی مصائب اہل بیت کا اثر ہوگا اس دل پر جس میں علی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب حسین میں نہیں, قرآن آتا 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 محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ, جن کا نام عرش پہ احمد, فرش میں محمد, حسنین کا نانا, دو طرف ایک ہی وقت میں نماز پڑھنے والا مصلی. وہ نبی جو ہیں وہ اپنے اس قرآن کی لفظوں کو اپنے تھوک سے اپنے لعاب میں مکس کر کے جب مکس ہوتے ہیں تو اب محمد نے, میں جملہ کہوں گا, پہلا محمد پانچویں محمد کو اٹھاتا ہے. پہلا محمد پانچویں محمد کو اٹھاتا ہے. جیسے قرآن دل سے ایستا 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 منہ کی طرف آتا ہے, ایسے پہلا محمد پانچویں محمد کو فرش سے عرش پر آہستہ 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 لاتا ہے. محمد حسین کے منہ پہ منہ رکھ کر جو قرآن محمد کے لعاب سے مکس ہو رہا ہوتا ہے, محمد حسین کے منہ میں منہ دے کر گویا کہ قرآن نے قرآن کو اٹھایا, قرآن کو وہاں رکھا جہاں اللہ کا قرآن ہے, اور اپنا منہ قرآن کے منہ میں رکھ کر حسین کو اب محمد نے اپنے لعاب میں مکس کر کے قرآن پلا کے کہا حسین منی وانا. یعنی کہ اپنا لعاب مکس کر کے اب محمد نے حسین کی منہ میں رکھ کے. اچھا, یہ معجزہ نبی پاک کا, مصطفیٰ کی زبان سے لفظ نکل جائے تو قرآن بن جاتا ہے, بچہ چوس لے تو حسین بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب قرآن پہ لانا ہے. اب دیکھنا ہے کہ محمد سرکار فرماتے ہیں انا من الحسین, حسین منی, حسین مجھ سے ہے. مولا علی کے لیے فرمایا علی منی, علی مجھ سے ہے. زہرا کے لیے فرمایا زہرا فاطمہ منی, زہرا فاطمہ مجھ سے ہے. حسن کے لیے فرمایا حسن منی. حسین کے لیے فرمایا
حسین سے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی دیر سے محمد کو کیا مطلب ہوا. آپ نے جب پلا دیا تو آپ گویا کہ شاعروں کی زبان میں, ادیبوں کی زبان میں محمد حسین بن گیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بالکل شرمانا نہیں, جو بول سکتا ہے وہ زبان سے بولے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں, عشرہ محرم میں ہیں, ٹھیک ہے, مولا حسین علیہ السلام کو ماننے والے ہیں, تو مولا حسین علیہ السلام نے تو نیزے پر بھی چپ رہنا جرم سمجھا. وہ تو قرآن کی تلاوت کرتے رہے. آپ بالکل گھبرائے, کتنا بول سکتے ہیں, کتنا آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, وہ لازمی اپنا حصہ ڈالتے رہے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے مجلس میں کہا تھا کہ آپ نے بھی مجلس پڑھنی ہے اور میں نے بھی پڑھنی ہے. آپ بھی ذاکر حسین بنے گا, میں بھی ذاکر حسین بنوں گا, تاکہ ہم قیامت والے دن فخر کر سکیں. گنہگار ضرور ہیں یا رب العالمین, لیکن جو تیرے محسن کی بیٹی کا بیٹا ہے نا, ہم اس کے ذاکر ہیں, ہم اس کے چاہنے والے ہیں. بلکہ جب پڑھا دیا تو آپ, اور اب دیکھنا ہے کہ محمد حسین بن گویا کہ اب اگر کسی نے محمد کو دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھے, حسین مولا کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھے. ٹھیک ہو گیا. اب میں یہاں ایک جملہ کہوں, کتنے سال دودھ پلایا؟ 2 سال. حولین کامل, 2 سال کمپلیٹ دودھ پلایا سرکار مصطفیٰ نے. تو اب 2 سال جو دودھ پیے گا رسول کا, اور 2 سال قرآن کے اندر مکس ہوا. میں گزارش کرتا ہوں یہاں گفٹ دیتا ہوں آپ کو, جتنے آپ حضرات تشریف فرمائیں. یہاں بچوں کو ہیڈک ہوتا ہے, بچوں کو پریشانی ہوتی ہے, بڑے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے, بیوی کو سر درد ہو گیا, میاں کو سر درد ہو گیا, ایچ ادر کوئی بھی پارٹنر جو ہے یا بچوں کو ہو جاتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ آپ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, دم کر دو. یہ دم صرف مولویوں نے نہیں نکالنا, معصوم بھی کرتے ہیں. مفاتیح الجنان سارے دموں سے بھری ہوئی ہے, کیونکہ ہمیں پیر ایسے ملے ہیں نا جن کی نہ گھر میں عزت ہے نہ باہر میں عزت ہے, جنہیں ہم نے پیر مانا ہے. جبریل جیسا فرشتہ بھی ایسے کھڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو گزارش یہ قرآن مجید پڑھنا ہے. اب پیغمبر اسلام نے قرآن مکس کر کے دیا حسین کو. اچھا, یہ کوئی بھی مومن کبھی بیمار ہو جائے, پریشان ہو جائے, صرف الحمدللہ رب العالمین کمپلیٹ 7 دفعہ اس جگہ پر ہاتھ رکھ کے جہاں تکلیف ہوتی ہے پڑھ دیا کرو. 5 انگلیاں رکھو, ہاتھ کو ایسے رکھو, کمر شولڈر میں درد تو ایسے رکھو, جو بھی ہے ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ الحمد پورا پڑھا کرو. اور یہ نیت ہو کہ یا اللہ یہ جو اس کو درد ہو رہا ہے نا, اور ہر الحمد کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا ہے. بغیر بسم اللہ کے الحمد کمپلیٹ نہیں ہے. اور بسم اللہ دل ہے پورے قرآن کا, اور بسم اللہ کا دل ہے بے, اور بے کا دل ہے نقطہ, اور نقطے کے نیچے زیر ہے, نقطہ علی زیر زینب. تو بسم اللہ پڑھ کے اب کمپلیٹ کریں. اب میں نبی پاک نے بتایا, اب میں یہاں روک کے گزار دوں. اچھا, مولا رسول کا بلانے کتنے سال دودھ پیا؟ 2 سال. دودھ نہیں پیا, لعاب پیا, لعاب رسول پیا. سب کے ہاں متفق ہے زہرا جیسی ماں کا بھی دودھ نہیں پیا. ایک اور شخص آتا ہے جس نے صرف نبی کا 3 دن لعاب پیا. میں وہ بتاؤں گا تو پھر آپ کو اور اہمیت اجاگر ہو جائے گی کہ 2 سال والے کی کیا اہمیت ہے. جس نے صرف 3 دن لعاب رسول پیا, اس نے منبر پہ آ کے کہا سلونی سلونی. ٹھیک ہے, سلونی سلونی اما شئتم قبل ان تفقدونی. ٹھیک ہے, اب کیا کہا سلونی سلونی. اب دیکھو امیر المومنین کا جو کلام ہے, مثلا میں اور آپ بات جب کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم بات کو بار بار دہرائیں نا تو سننے والا کہتا ہے یار یہ کیا ہے بار بار دہرانا, بے معنی کلام ہو جاتا ہے. ہماری زبان میں تو اتنا زیادہ ہم نہیں لیتے اثر, یوز تو ہوتے ہیں جو پراپر اردو دان ہے وہ برا کرتے ہیں. اور عربی زبان میں, عربی لینگویج میں بھی اگر کوئی بندہ ایک لفظ کو 2 بار دہراتا ہے تو کہتے ہیں اس کو بولنے کا سلیقہ نہیں آتا, اسے بندوں میں بیٹھ کے بات کرنا نہیں آتا. اب کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے
دو دفعہ ایک لفظ کو دہرانا نہیں ہے. امیر المومنین صاحب نجل والعفاف، جن کے سامنے لفظ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سلونی سلونی اما شئتم. سائل مانگنے والے کو بھی سائل کہتے ہیں، پوچھنے والے کو بھی سائل کہتے ہیں. سألا یسأل، ایک بندے نے سوال کیا یا ایک بندہ سوال کر رہا ہے یا کرے گا. اسی مادہ سے اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے سألا. ایک نے سوال کیا، سائل اس کو کہتے ہیں مانگنے والے کو، اور سائل ہی کہتے ہیں پوچھنے والے کو. امیر المومنین کی کلام جو ہے نا بے معنی نہیں ہے، اس میں بلاغت ہے. مولا نے کیا فرمایا اور کن کے سامنے فرمایا؟ منبر پر جب آئے تو جو سامنے نیچے بیٹھے ہوئے تھے ان کو مخاطب ہوئے نا. جب ان کو مخاطب ہوئے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی اما شئتم، قبل جو تم مانا ماما پوچھو پوچھو. ھذا لعاب رسول اللہ زکن زکا، یہ کوئی اور چیز نہیں بول رہی، یہ محمد کا لعاب بول رہا ہے. یہ جب مصطفیٰ نے مولا کے نام نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ کا لعاب بول رہا ہے، تو مولا اب آپ نے دو مرتبہ کیوں کہا سلونی سلونی؟ کہا اس لیے کہا آگے جو بیٹھے ہوئے تھے، آگے جو سامنے سن رہے تھے، آگے جو آنے والے تھے، پورا جو مجمع تھا عزت والوں کا تھا، نور والوں کا تھا، پیار والوں کا تھا، اخلاق والوں کا تھا، کمال والوں کا تھا، جلال والوں کا تھا، انداز والوں کا تھا، اجازت والوں کا تھا، حیثیت والوں کا تھا، نیت والوں کا تھا. لیکن اس لیے کہہ رہا تھا لیکن ان میں معرفت میں کمی تھی، ان کے اندر پاس رزق کی کمی تھی، ان کے پاس عقل کی کمی تھی، ان کے پاس شعور کی کمی تھی، ان کے پاس کمیاں تھی. ان کمیوں میں علی کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا جو مانگنا ہے مانگو، جو پوچھنا ہے پوچھو. مجھ محمد مجھ علی کو اللہ کے نبی نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. پرندہ دانا دیتے ہوئے بخل نہیں کرتا، پرندہ دانا دیتے ہوئے کمپلیٹ متوجہ ہو کے پوری توجہ کے ساتھ دیتا ہے. اور جو زیادہ ہیلتھی ہو وہ بچے کو دیتا ہے. تو اب جس نے 3 دن لعاب رسول اللہ پیا، اچھا دنیا جلتی کیوں علی سے؟ کتنے سال مولا علیہ السلام رہے؟ 63 سال، 63 ایئرز. ٹھیک ہے، نبی پاک سے کتنے چھوٹے ہیں؟ 30 سال. بندہ بڑا ہو تو جو آئے گا وہ سیم لائک چائلڈ ہوگا نا، بچوں کی طرح ہوگا نا وہ. ٹھیک ہے. اب امیر کائنات نے جب تھوڑا جوان ہوئے پھر اس کے بعد ہوئے، پہلے بچپن میں نبی کا ساتھ دیا نا ساتھ بچپن میں، پھر اس کے بعد جب لڑکپن ہوا پھر ساتھ دیا، پھر جوانی میں نبی کا ساتھ دیا. نبی جب چلے گئے تو پھر نبی کے مشن کا ساتھ دیا. تو ساری زندگی علی لڑتے رہے نا. جب علی لڑتے رہے سب لڑتے رہے تو نبی اور علی کے ساتھ لڑنے والے کتنے کون تھے؟ سارے کے سارے کون تھے؟ مسلمان تو نہیں تھے نا. علی کے ساتھ لڑنے والے بھی مسلمانوں کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن مولا پیغمبر کے ساتھ لڑنے والے سارے کافر تھے، مشرک تھے. اچھا ایک اور یہاں گزارش کر دو، کرسچن کے ساتھ کوئی بھی پیغمبر اسلام نے جنگ نہیں کی. 82 وارز، 82 ٹائمز پیغمبر اسلام نے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی ہے. ایک بھی جنگ کرسچن کے ساتھ نہیں کی ہے. صرف ایک جنگ ہوئی ہے کرسچن کے ساتھ، اور وہ بھی تلوار کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، زہرا کے ساتھ ہوئی. بہت شکریہ اللہ کی جزائے خیر. ٹھیک ہے، باقی ساری یہودیوں کے ساتھ جنگیں کی ہیں. 6 قرآن کی ایسی آیتیں ہیں جو یہ دلالت کرتی ہیں، جو دعویٰ کرتی ہیں، جس سے مطلب نکلتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کرسچن کی، پیغمبر اسلام کو پتا تھا کرسچن بھی میری رسپیکٹ کریں گے اور بعد میں میرے اولاد کی بھی رسپیکٹ کریں گے، اور انہوں نے کی بھی ہے.
انشاءاللہ تھوڑے سے آگے چل کے ایک رسل کا واقعہ میں سناتا ہوں. اچھا تو اب امیر کائنات کے ساتھ دشمنی کس بات کی ہوئی؟ 3 دفعہ تو جواب رسول اللہ. پوری بھری کائنات میں سوائے مولا حسین اور مولا علی علیہ السلام کے کوئی بندہ لا کے دکھاؤ جسے پیغمبر نے اپنا لعاب پلایا ہو. پیغمبر نے تو ان کی طرف دیکھ کے تھوکا بھی نہیں. صرف ان 2 ہستیاں ایسی نا جنہوں نے 3 دن پیا انہوں نے آ کے اعلان کر دیا. جنہوں نے 2 سال پیا وہ کیا ہستی ہو. حسین کیا ہے خدا جانتا ہے کہ انبیاء میں دیکھو تو حسین انوکھا ستارہ, اولیاء میں دیکھو تو حسین انوکھا ستارہ ہے. ٹھیک ہے, رندوں میں دیکھو تو حسین حسین ہو رہی ہے, جالوں میں دیکھو تو حسین حسین ہو رہی ہے, اپنوں میں دیکھو تو حسین حسین ہو رہی ہے, بیگانوں میں حسین کو ماننے کے لیے شیعہ یا سنی ہونا شرط نہیں ہے, حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا شرط ہے. جو بھی انسان ہوگا حسین کو سلوٹ کرے گا. حسین منی وانا من الحسین. مولانا بخش کے ساتھ 63 سال گزر کر جملے لڑتے گزارش کرو ساری زندگی علی اپنے دشمنوں سے لڑتے رہے, اور اس کے بعد جب مولا کائنات چلے گئے 63 برس کے بعد, تو اب تک بھی لوگ علی کے دشمن ہیں نا. جب علی کے دشمن ہے تو اب تک علی کی طرف سے کون لڑ رہا ہے؟ اس وقت تو علی کی تلوار تھی نا. خدا کی قسم اب تک علی کے دشمنوں کے ساتھ علی کے فضائل لڑ رہے ہیں. آپ دیکھ لیجیے علی کے فضائل لڑ رہے ہیں بابا. 3 ہی گروہ تھے اس وقت سے اب تک, 3 گروہ. ایک گروہ تو ایسا بھی علی کو ماننے والا ہے, تو ان کو آئی ڈی ملے گی نا کہ ہم علی کو مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ علی کا پہلا نمبر ہے, ممبر پر بیٹھے ہم اقرار کرتے ہیں. اگر ہم علی کو ولی نہ مانیں, علی کو مولا نہ مانیں, علی کو پیشوا نہ مانیں, علی کو امام نہ مانیں, تو ہم تو رہتے ہی نہیں ہیں. میں یہاں حدیث پڑھ رہا ہوں, 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ محمد. نہیں آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت سے بات پڑھی ہے مگر فل توجہ سے نہیں پڑھی. مولا کا حدیث ہے کہ جب نام لیا گیا اور بلند آواز سے بات پڑھی ہے تو اللہ فوراً ایک لمحے سے پہلے ان لوگوں پر اپنی رحمت نازل کرے. تو میرے مولا کائنات نے کیا ہم نے تو مانا پہلا نمبر 7ویں امام کی جو بات کریں گے. 7ویں امام سے کسی نے پوچھا مولا آپ ہمارے ولی ہیں, آپ ہمارے امام ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اور آپ ہمارے لیے حجت خدا ہے, آپ کی وجہ سے کائنات یہ دھرتی قائم ہے, تو مولا کیا ہمارے لیے صرف آپ کی ولایت کافی ہے؟ صرف آپ کی ولایت ہمارے لیے کافی ہے. وقام امام موسیٰ کاظم. مولا کھڑے ہو گئے, نورانی چہرہ سرخ, کہا جب مجھ موسیٰ کاظم کے لیے اپنی ولایت کافی نہیں, میں بھی علی کی ولایت کے بغیر کچھ نہیں ہوں. امام فرما رہے ہیں جی ٹھیک ہے, ہم نے پہلا نمبر مانا, جب ہم پہلا نمبر مانا تو ہم مان گئے, ہم نے علی جو ہے نا پہلا مانتے ہیں علی, اور علی چلو یہ شیعہ ہمارا آئی ڈی کارڈ بن گیا نا, جہاں جاتے ہیں ہمارا آئی ڈی کارڈ یہ شیعہ ہے, آپ یہ مولا علی کو پہلا نمبر مانتے ہیں. ایک اور گروہ تھا جو مولا علی کو اہل سنت والجماعت والے لوگ جو ہیں وہ مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. جب مانتے ہیں تو ان کا بھی آئی ڈی کارڈ بن گیا, چوتھے والے ٹھیک ہو گئے. تیسرے لوگ جو ہیں مولا علی کو ولی ماننے والے, وہ صوفی. 3 گروہ ہیں سب زمانے, پوری دنیا میں 3 گروہ. ایک مولا کو پہلا ماننے والے وہ ہم لوگ ہیں, اہل سنت والے ہمارے بھائی مولا کو چوتھا ماننے والے مانتے ہیں مولا. ایک گروہ بنا جو مولا کو جو صوفی ازم والے ہیں, پتہ وہ ٹوپیاں پہن کے گھومتے رہتے ہیں, اور صوفی ازم ان کا وہ کہتے ہیں کہ مولا کو ہم بھی مانتے ہیں, مولا کو ہمیں یہ نہیں پتا پہلے یا تیسرے ہم مانتے ہیں مولا, ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. کیا مانتے ہو؟ ولی مانتے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں. ٹھیک
کعبے والا یہ میدان قیامت لگ گیا آئے، جب آپ نے انٹر ہونا تو آئی ڈی دکھانی پڑے گی نا. توجہ دلاتے ہیں، جب آئی ڈی دکھاؤ گے تو کیا ہو گیا آئی ڈی؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ پہلے والے اندر آ جاؤ لگ جاؤ. یہ کون چوتھے والے ہیں؟ مانتے ہیں آ جاؤ بھائی. یہ کون ہے؟ یہ جناب ولی مانتے ہیں، اچھا تم بھی آ جاؤ. کچھ لوگ اور بھی آ گئے، ہم نے اندر آنا ہے. تو اب اللہ پوچھے گا تو سے نا آئی ڈی کدھر ہے؟ جب آئی ڈی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ، میں توجہ جو چاہتا ہوں آپ بات کی، کہ وہ لوگ جو علی کو نہیں مانتے علی، وہ مطلب نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ صوفی ہے. تو یہی سبب ہے کہ جو 70 سال ممبروں پر نعوذ باللہ من ذالک علی کو سب و شتم کرتے رہے، آج بھی ان کی اولادیں موجود ہیں. مت بولیے وہ علی کو کچھ نہیں مانتے، تو جو علی کو کچھ نہ مانے وہ علی کہتا میں تمہیں کچھ نہیں ماننا. اللہ علی کو تو ماننا پڑے گا بابا. 3 دن لوگ رسول اللہ بھی آئے. میں یہاں کو گزارش اور کرتا ہوں، یہ 70 سال کا ممبروں پر ہوئی نا، تو عمر ابن عبدالعزیز جو بنو امیہ کا آخری وہ خلیفہ تھا، اس نے کہا یہ ہمارا تو چراغ جو خلافت کا ختم ہو جائے گا، یہ لوگ بڑے زیادتی کر رہے ہیں. جن کو پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کہا ہے، اس کے اوپر نعوذ باللہ گالیاں نکالتے ہیں، سب وہ شتم کرتے ہیں. 70 سال 70 ایئرز ممبروں پر یہ گالیاں نعوذ باللہ. اچھا میں کہا کیا کیا جائے؟ اس نے کہا جو ختم کرنا چاہیے. اور ختم کیسے کیا جائے؟ اچھا آدمی تھا، اچھی بات سوچی اس نے، اسی لیے اس کے لیے چوتھے امام نے، عمر بن عبدالعزیز کے چوتھے امام نے اس کے لیے دعائے رحم بھی کی ہے. اس نے کاوش کی، کوشش کی کہ مولا علیہ السلام پہ اس کے بعد پھر ممبروں پر گالیاں نہیں نکالی گئی. پہلے ممبروں پر ہوتے تھے. جب کہا کیسے ختم کیا جائے، اس نے آئیڈیا کرا، مولویوں کو بلایا، سب کو بات ٹھیک ہے. تو بلانے کے بعد ایک یہودی سے اس نے بات کی، وہ یہودی بھی آ گیا. یہودی آپ کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ میں جو ہوں، لوگوں سے پوچھا کہ تم علی کو نعوذ باللہ برا بلا کہتے کیوں، علی کو برا گالیاں کیوں نکالتے ہو؟ سب لوگ نعوذ باللہ من ذالک خدا جانتا ہے، یہ اپنے بچوں کو ہم اس لیے پڑھاتے ہیں، بار بار عبادتوں کا تذکرہ ہوتا ہے کیونکہ یہ نعوذ باللہ مولا علیہ السلام کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، بے نمازی. توجہ. جب یہودی کو بلاتے، یہودی نے آ کر کے کیا کہا؟ اب عمر بن عبدالعزیز بیٹھا ہوا ہے، آیا دربار بھرا ہوا ہے، درباری لوگ بیٹھے، علماء بیٹھے، مولانا صاحب بیٹھے. دربار جب بھرا ہوا تو اس نے آ کر کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے دربار میں اندر آئے تو کہا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. جب کہا میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ یو آر ناٹ مسلم. توجہ کرتے رہے مہربانی. کیسے اس نے گالیاں چھڑوائیں؟ اس نے کہا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے بھائی. کہا کیوں نہیں پاسبل ہے؟ کہا تم یہودی ہو، میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، میری بیٹی تمہاری شادی نہیں ہو سکتی. اگر شادی کرنے کا شوق ہے پہلے مسلمان بنو. کہا شرم نہیں آتی ہے؟ سلامت رکھے. کہا شرم نہیں آتی ہے؟ میں یہودی ہوں اور تم گنہگار ہو، تم اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے نہیں دیتے ہو جو کائنات کا رسول رحمت للعالمین ہے. انہوں نے اپنی بیٹی زہرا کا رشتہ علی کو کیسے دے دیا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے. تو جس نے 3 دن لعاب پیا وہ امیر المومنین ہے. اور مولا خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عندی 14 مقامات، میرے پاس 14 مرتبہ میں علی نے اپنے زندگی میں امتحان دیا ہے. وَنَجَحْتُ فِي كُلِّ، ہر امتحان میں میں علی کامیاب ہوا ہوں. میں نے کبھی بھی ایک پرچے میں 1% بھی نمبر کم نہیں لیے ہیں. حیات رسول اللہ میں 7 مرتبہ میں علی نے امتحان دیا، کامیاب ہو گیا. حیات رسول کے بعد میں نے جب پیغمبر ظاہری طور پر اس دنیا کو چھوڑ کے وہاں اصلی مقام میں چلے گئے، 7 مرتبہ میں نے پھر امتحان دیا، پھر بھی میں کامیاب ہو گیا. کہا کیسے؟ نبی کی زندگی میں بھی اسلام بچا کے کامیاب ہوا، نبی کے بعد بھی اسلام بچا
वसल्लम। लो आवे रसूलुल्लाह पिया, हदीस सुना दो मैं। अच्छा बिल्कुल खूबसूरत सी प्यारी सी सलवात पढ़ बहुत सारे हमारे घरों में मसाइल हैं, यहाँ रिश्ते हमारी मर्जी के नहीं होते, कुछ बच्चियों के रिश्ते बिल्कुल नहीं हो रहे होते, तो उनसे रिक्वेस्ट है, बेटियों से, माओ से, आप तमाम हजरात से 3 मरतबा सूरह मुबारक तारिक व तारिक फमा अदराक मत तारिक, ये कुरान मजीद का सूरा 30 पारे में मौजूद है। 3 टाइम्स एवरी डे, जिस बच्ची का या बच्चे का रिश्ता ना हो रहा हो, 3 मरतबा हर रोज पढ़ के जनाबे उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में हदिया करना, या अल्लाह ये मेरा काम हो जाए। अगर फिर भी मसला बन रहा हो तो सूरह मुबारक मरियम को पेपर पे लिखा जाए, हाथ से जबर से डाल के लिख के उसको को रोल करके खाली बोतल में डाल दीजिए। ये पानी की बोतल है, इसको ढकना खोल के, पानी नहीं होना चाहिए, एम्प्टी बोतल में उस पेपर को डाल दिया जाए और उसका मुंह खुला रखा जाए। हर रोज 1 मरतबा सूरह मरियम पढ़ा जाए और 3 मरतबा सूरह तारिक पढ़ा जाए। तो उस बच्ची के या बच्ची के बाप पढ़े या बच्ची की मां पढ़े, 40 दिन के अंदर अंदर जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा उन्हें रास्ता बता दी। कितना सौखा अमल है। ये लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत सारे हमसे बेटियां बहनें बुजुर्ग पूछते हैं, फिर वो करते नहीं है। जब आप काम करेंगे नहीं तो कैसे होगा? ठीक है, आप वुजू करके खाना काबा में भी चले जाए, जब तक झुकेंगे नहीं तो नमाज तो नहीं होगी ना, ठीक हो गया। तो मैं गुजारिश में नहीं जानता कि अब ये देखना है कि सरकार कितनी देर से हुसैन मोहम्मद से है और कितनी देर से मोहम्मद हुसैन से। अगर आप तैयार बैठे हैं तो पढ़ता हूं, मैं मसाइल पढ़ देता हूं, हदीस पढ़, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए हुक्म है यही कि घंटा कम से कम पढ़ना। और 40 मिनट हो गए मुझे नंबर पे, ठीक, मैं चलो 5 मिनट में वाक़या खत्म करता हूं और फिर मसाइल हो जाएगा। अब देखना यह है कि कैसे कैसे, ये तो पक्की बात है कि हमेशा नाना जो होता है ना, एक दिन दावत दे रहा हूं, एक कर दो कि नाना हमेशा जो है वो नवासे से नहीं होता, नवासा हमेशा नाना से होता है। आज एक दलील सुने, कल पे इंशाअल्लाह। मुस्तफा की जिंदगी में सरकार मौजूद थे ना, रहमत लिल आलमीन है। अब ये क्या सिर्फ उनके लफ्ज रहमत लिल आलमीन है या वजूद भी रहमत है? अल्लाह को जाने। अच्छा चल रहे हो तो जो हवा उनकी बॉडी से टकरा के हमें लग जाए, अच्छा फिर इससे और ज्यादा फजीलत, चले उनके पांव की जूते से उड़ के गर्द, वो भी रहमत है ना, वो भी रहमत है। अच्छा फिर एक और है, अगर वो जाते 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 किसी को देख ले नजर उठा के, तो रहमत है ना। अगर वो जाते जाते ये कह दे तू मेरे हुसैन का हबीब है, उसकी उंगली पकड़ के सीने से लगाते, वो रहमत है ना। यानी नबी का हर फेल रहमत है, नबी का हर कौल रहमत है, नबी का उठना रहमत है, नबी का बैठना रहमत है, नबी का बोलना रहमत है, नबी का चलना रहमत है, नबी का खाना रहमत है, नबी का पीना रहमत है, नबी का ओढ़ना रहमत है, नबी का बिछोना रहमत है। हाँ तो रहमत है ना। इतनी बड़ी अल्लाह की रहमत के होते हुए फुतरस फिर भी बीमार पड़ा रहा। इसे कहते हैं विलाई कैंसर का मरीज, अर्शी कैंसर का मरीज। अच्छा फिर अमीर कायनात दुनिया में तशरीफ लाए, फिर भी वो पड़ा हुआ है, उसे शिफा नहीं मिली। कायनात की सईदा, रहमत की रहमत, अल्लाह की रहमत की रहमत, फिर भी वो है। कायनात के हुस्न का पैकर हसन आए, फिर भी वो नहीं।
جملہ کہوں تاکہ سارے بولیں، سب توجہ ہے آپ کی ماشاءاللہ، توجہ ہے، ٹھیک ہے؟ جملہ کہوں تاکہ تھوڑا سا دل اور خوش ہو جائے، ٹھیک ہے؟ امام حسن قرآن امن بھی آئے، پھر بھی وہ بیمار پڑا ہوا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ حسین کے آنے پر ہی 10 قبیلات جا جبرائیل ما 10 قبیلات الملائکہ، ایک قبیل میں 10 لاکھ ملائکہ ہوتے ہیں، 10 قبیل لے کے مین 10 ملین ملائکہ کو لے کے جبرائیل علیہ السلام جب وہاں سے آیا تو صاحب اتنا شور تھا، پر ہلتے ہیں، فرشتوں کے پر ہیں، پروں پہ پرواز کر رہے تھے، آگے آگے جبریل ہے، استاد الملائکہ ہے، امام الملائکہ ہے، ٹھیک ہے، آگے آگے وہ چل رہے ہیں اور سرکار سارے پر مارتے ہوئے، اور وہ جو ولائی کینسر کا مریض ہے، عرشی کینسر کا مریض ہے، اس نے ایک دم سر اٹھایا، سر اٹھا کہا یا اخی جبرائیل این تذهب، کہاں جا رہے ہو جبرائیل؟ کہا اس لیے زہرا کی گود میں قرآن اترا ہے، تلاوت کے لیے جا رہا ہوں، جاگنا خدا کے لیے، سونا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے، زہرا کی گود میں قرآن اترا ہے تلاوت کے لیے۔ کہا میں سمجھا نہیں، کہا قریب رب نے کہا ہے امام آیا ہے، میری طرف سے سلامی کرو، اپنی طرف سے غلامی کرو، فوراً جاؤ، میں ادھر جا رہا ہوں۔ کہا جبریل اگر ناراض نہ تو میں بھی چلوں؟ اب نہیں کی تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ اگر نہیں لے کے جاتا تو وہاں اندر آنے نہیں دیں گے، حسین کا میٹر ہے۔ اب یہاں جملہ کہوں گا، جس کا کمپلیٹ کروں گا، آپ کا موڈ بن نہیں رہا، میں ایک ہی جملہ کہہ کے مسئلے پہ جاؤں گا۔ ایمان سے بتاؤ، بیمار تھا، مسائل تھے، پر جھڑ چکے تھے، بوٹی بنا ہوا تھا، گوشت ہی گوشت تھا، ہل نہیں سکتا تھا، صرف گردن اٹھا سکتا تھا۔ اب یہ ہمیں اشارہ دیا گیا ہے، علی والا جتنا بھی مریض ہو، امام کی آمد کی خبر کانوں تک آ جائے اسے رہ جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ مجلسیں ہو رہی ہیں نا، ہم لوگوں نے تھوڑا سا کمزوری اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ آپ کمزور نہیں ہے، نہ ایمان کے لحاظ سے کمزور ہیں، نہ آپ دین کے لحاظ سے کمزور ہیں۔ بیمار ہے بابا جی، چیئر پہ پڑے ہوئے ہیں، گھر چھوڑ کے آتے ہیں، گھر میں سن لیتے ہیں، نہیں نہیں، جب فرشتہ نہیں رہ سکتا لے آؤ اسے یہاں۔ حسین کہتے ہیں وہ جھولے میں شفا پا گیا، تم میرے گھر تو آگے دیکھو، یہ مجلسیں بھی شفا ہے، تبرک بھی شفا ہے، بیٹھنا بھی شفا ہے، مومن سے ہاتھ ملانا بھی شفا ہے۔ اللہ اکبر، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، ہائے ہائے ہائے، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہان حسین کا قاتل دکھائی دے۔ اب حسین کو قتل کس کس نے کیا ہے پتہ ہے؟ صرف شمر نے قتل کیا، وہ زیارت شورا پڑھی، نماز پڑھ کے وہاں کیا تھا، سب دوستوں نے دیکھا، میں پڑھ رہا تھا وہاں جملے خدا کے لیے غور کرنا، یہ تو تھوڑا سا بھی دیتے نا حسین کے نام پر، اجر کتنا دیتی ہے ماں زہرا۔ آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، میں لیٹ ہو سکتا ہوں، کچھ بھی، خدا کی قسم جب آپ اعلان کرتے ہو نا کہ فلاں وقت میں اس بارگاہ میں مجلس ہونی ہے، کائنات کے 2 امین ہیں، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام زہرا ہے، وہ اس دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر آنے والے کا شکریہ، تو میرے حسین کو رونے آ رہا ہے نا، میں زہرا تیرا شکریہ ادا کر، ہم سب چلے جاتے ہیں، میں نے سنی بسات لپیٹ کے تبرک لیا، چلے گیا، ہر جانے والے کا زہرا شکریہ ادا کرتا اور کرتی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں تو حسین حسین کرتا ہے، تو میرے بیٹے کا ماتمی ہے نا، تو میرے بیٹے کا چاہنے والا ہے نا، تو میرے کریم رب کا نمازی ہو کے حسین کو نہیں بھولتا، تو میرے حسین کو نہ سجدے میں بھولتا ہے، نہ رکوع میں بھولتا ہے۔ اب جملہ سننا، زہرا فرماتی ہے تو میرے حسین کو نہ امیری میں بھولتا ہے، نہ غریبی میں بھولتا ہے، اور میرے غریب پہ رونے والا، میں زہرا تیرا شکریہ، اتنی بڑی عظمت ہے، ہر بیٹی کا شکریہ ادا، امیر کائنات ہر بندے کا شکریہ ادا،
حسین مولا کو کس کس نے قتل؟ آج مدینہ اجڑ گیا بابا، آج 2 محرم کی شب ہے نا، حسین کربلا پہنچ گئے، کربلا کی مٹی اڑ رہی ہے، حسین خیمے لگانا چاہتے ہیں، لال رنگ کی مٹی اڑ کے سیدہ سکینہ کے بالوں میں گری، حسین مولا نے جلدی سے جا کے سیدہ سکینہ کے بالوں کی خوشبو لی اور پیچھے ہٹے تو جناب زینب بیٹھ گئی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے سیدہ سکینہ 4 سال کی بطول بی بی کے جو بالوں میں مٹی تھی اس کی خوشبو لی اور بی بی کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے چہرہ چوما، آنکھیں چومی، چومنے کے بعد کہا حسین اگر ناراض نہ ہو تو یہاں سے جلدی چل، حسین یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا حسین جو مٹی اڑ کے سکینہ کے بالوں میں آئی ہے حسین، اس سے مجھے تیرے لہو کی کوئی شرم نہیں کرنی، شرم نہیں کرنی، چیخیں مار کے رویا کرو۔ معصوم فرماتے حسین کو ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بچے کی لاج۔ اجرکم علی اللہ، اللہ اکبر۔ خدا جانتا ہے زیارت عاشوراء میں جملے موجود ہیں، حسین کو صرف ایک بندے نے قتل نہیں کیا ہے، مولا مظلوم کربلا کو سلام کرتے ہوئے زیارت نائیہ، جو میں نے کل جملے کہے تھے نا، زیارت نائیہ جو امام زمانہ کا لوہا ہے، امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس مظلوم پر جس کو امت نے دڑا دڑا کے مارا، میرا سلام ہو اس حسین پر جس کو مارنے والے سارے حرام زادے تھے۔ یہ زمانے کا امام فرما رہے ہیں، کیونکہ حرام زادہ جو ہوتا ہے نا وہ سخت دل ہوتا ہے، اس کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، پتھر دل ہوتا ہے، اسے کوئی رحم نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے نا کہ حسین کو پہلے پاؤں کی ٹھوکروں سے مارا، اللہ اکبر۔ جملے میں نے وہ بتانے آپ کو، جملے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا اللہم لعن اللہم لعن آل زیاد، جتنی زیاد کی آل ہے سب پہ لعنت۔ امام نے فرمایا اللہم لعن آل مروان، مروان کی ساری پورے خاندانوں پر۔ اس کا مطلب ہے پورے خاندان کیسے شامل ہوئے تھے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ پورا خاندان کیسے؟ ان کی لیڈیز تھی وہاں، ان کی بیٹیاں تھی وہاں، ان کے بچے تھے وہاں، یس تھے، لیڈیز بھی تھی، بچے کیسے؟ اگلا جملہ مولا کہتے ہیں اللہم لعن اسرجت، جنہوں نے گھوڑے پر سیٹ رکھی ان پر بھی لعنت۔ یہ امام فرما رہے زیارت عاشوراء میں اسرجت کہتے ہیں جو گھوڑے کی کاٹھی باندھتے ہیں گھوڑے کی۔ اب جو آل زیاد تھے، جو آل مروان تھے، ان کی عورتوں نے اپنے مردوں کی گھوڑوں پر کاٹھیاں بنا کے کہا جاؤ حسین کو قتل کرو، امام اس پہ لعنت کی ہے۔ اچھا دوسرا جملہ ایک اور ہے وَأَلْجَمَتْ، جنہوں نے حسین کے قاتلوں کے گھوڑے کی لگام پکڑی ان پر بھی لعنت ہے۔ وَتَنَقَّبَتْ، جنہوں نے نقاب اوڑے ہوئے تھے جو حسین کے ساتھ منافقت کر رہے تھے ان پر۔ اب میں جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں خدا کے لیے، وہ حسین کتنا کریم ہے، اور نبی نے فیصلہ کر دیا نا، نبی کی زندگی میں یہ زیارت عاشوراء آئی ہے، جبریل لے کے آئے ہیں، یہ جنت میں لکھی ہوئی ہے زیارت ہے، اور 5ویں امام نے خود کھڑے ہو کے پڑھ کر بتایا کیسے زیارت پڑھنا ہے۔ 6ٹھے امام تو اس کو ہر روز پڑھا کرتے تھے، اور ہمیں بھی حکم ہے کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، ہر سال پیسے جمع کرتے ہو، ہر سال مسئلے میں ہر سال دل چاہتا ہو، زیارت نصیب نہیں حسین کی ہو رہی، مولا فرماتے ہیں سال پورا زیارت عاشوراء پڑھا کرو، تمہیں 3 دعائیں ضرور قبول ہوگی۔ اور کچھ بھی نہیں، ایک دعا جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں جیسے سال ختم ہوگا اس سے پہلے تمہیں زیارت عاشوراء کے صدقہ میں کربلا کی زیارت نصیب ہوگی۔ اگلا جملہ بڑا ہونے والا، اگر تو اس سال کے ختم ہونے سے پہلے مر جائے تو حسین فرماتے سب سے پہلے میں حسین تیری زیارت کرنے تیری قبر میں آتا اور تجھے حج نصیب ہوگا۔ یہ مظلوم کربلا کی زیارت اکل شرط پر تشریح ہوگی۔ حسین کو مارنے والا ایک نہیں تھا، مولانا محمد حسین نجفی، جہاں آپ کے بہت آتے رہتے ہیں، اس سعادت الدارین کتاب انہوں نے لکھا منیمم 30,000 تھے حسین کو مارنے والے، اور زیادہ 10 لاکھ تھے مارنے والے، حسین کو مارنے والے۔
جب حسین مولا کے مارنے کا پلان بنایا تو مدینہ سے حسین نے چھوڑ دیا کہ یہاں مجھے قتل نہ کیا جائے، تاکہ نانا کا مدینہ اس کی رسپیکٹ باقی رہے، اس کی عزت باقی رہے۔ حسین نے مدینہ چھوڑا اور ادھر معاویہ واسطے جہنم ہوا، اور ادھر یزید کو خلیفہ اس نے اپنی زندگی میں بنا دیا تھا، لوگوں کو شرفیاں دینے، لوگوں کو لالچ دینے۔ جب اس نے خلیفہ بنایا تو یزید کی بیعت کے لیے خط لکھا گیا مروان بن حکم، جو والی مدینہ تھا، اس کو خط لکھا، ولید بن مروان اس کا نام تھا، تو وہ اس کو جب خط لکھا ادھر مروان بن حکم بھی موجود تھا۔ جیسے اس کے پاس لیٹر آیا اس نے مولا حسین کو بلایا، تو مولا حسین شام کو گئے، دربار میں گئے نا، جب دربار میں جانا چاہتے تھے تو مشورہ کیا شریکت الحسین سے، اسی لیے ہم اپنی بہو بیٹیوں کو ساتھ لے کے آتے۔ حسین نے کربلا کا کوئی بھی مشورہ زینب کے پوچھے بغیر نہیں قدم رکھا، ہر مشورہ سیدھا زینب سے۔ اسی لیے ہم اپنے جلوسوں میں بھی بیٹیوں کو ساتھ رکھتے ہیں، عزاداری میں بھی بیٹیاں ہمارے ساتھ رکھتی ہیں۔ اچھا لے کے آئے، کہا زینب میں جانا چاہ رہا ہوں دربار میں، آئے تیاری پڑھ رہا ہوں، جانا چاہتا ہوں۔ تو سیدہ نے بلا تشریح حسین کے دامن میں ہاتھ ڈالا، کہا حسین بتاؤ کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہا دربار میں۔ زہرا کی ثانیہ زہرا بیٹی نے رو کے کہا مجھے درباروں پر یقین نہیں رہا، جب سے میں نے ماں کو زخمی دیکھا ہے نا، درباروں پر یقین، حسین مجھے اکیلا نہیں جانے دوں گی۔ نہیں سیدہ زینب، مدینہ میری مقتل نہیں ہے، آپ بات ساتھ جائیں، کون محمد علی اکبر سارے بنو ہاشم کے 18 جوان گئے ساتھ، اندر گئے۔ مولا نے فرمایا کہ میرے جب اللہ اکبر کی صدا بلند کروں تم اندر آ جانا۔ کیا ہوا؟ جو حسین نے بلند کہا اللہ اکبر، کچھ تو ہوا ہوگا نا۔ اگر تم لوگوں کو پتا نہیں ہے، آپ لوگوں کو نہیں میں کہہ رہا، جو آج بھی حسین کو نہیں مانتے ہو، محرم میں شادیاں کرتے ہو بچوں کی، محرم میں تم لوگ خوشیاں مناتے ہو، ادھر نبی کا پورا گھر اجڑ رہا ہے، ہاں؟ اگر انہی طریقوں میں تمہارا تو مر جائے تو تم نہ شادی کرتے ہو نہ منگنی کرتے ہو۔ اگر تمہیں بھول گیا ہے حسین کے ساتھ کیا ہوا تو ہم بتاتے ہیں، اس نے جب تم اپنے وضو میں وہ کرتے ہو ایسے اشارہ کیا، ادھر حسین کے قتل کا اشارہ ہوا، حسین کے منہ سے نکلا اللہ اکبر، بیٹھ کر دروازے کو توڑ کے عباس اندر گئے۔ حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھے اور کھڑا نہیں ہوتا، کانپ رہے مولا عباس، اللہ جانے کان میں کچھ کہا۔ مولا سجاد سے پوچھا گیا، بحر المصائب میں روایت ہے، خلاصۃ المصائب میں بھی ہے روایت، پوچھا مولا کیا بات تھی جو ایک دم مولا عباس کھڑے ہو گئے اور تھر تھر کانپنے لگے؟ کہا اکبر کو پتا ہے۔ مولا علی اکبر جب پوچھا گیا تو کہا میرے بابا نے کہا تھا عباس عباس رک جاؤ ورنہ سکینہ ہائے۔ یہ لفظ ایک عجیب ہے، فجرت الحسین، میں نے کبھی کہا تھا، بن کر واپس آئے۔ میرے مولا نے کہا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تھوڑی تشریح کر دوں گا، میرے جیسا اس جیسے کی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میں حسین منی ہوں، انا من الحسین ہوں، میں وقت کا محمد ہوں، وہ وقت کا شیطان ہے، میرے جیسا محمد اس شیطان کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔ اچھا مولا نے کہا کہ کھڑا ہے، مولا جانتا ہے یہ روایت کے الفاظ ہیں، جب کبھی مولا حسین علیہ السلام مدینہ گلی میں نکلتے تھے نا تو ہمیشہ مولا سر جھکا کے نکلتے۔ اب یہ پہلا موقع ہے، کبھی اس گلی کو اس دیوار کو دیکھتے ہیں، کبھی اس دیوار کو دیکھتے ہیں، دیواروں کو دیکھتے کہ حسین چل رہے ہیں اور دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں مدینے کی گلیوں اب حسین واپس نہیں آئے گا، اے نانا کی مدینہ اب حسین واپس نہیں آئے گا۔ گئے دروازہ بھاری محسوس ہوا، اندر داخل ہوئے، جیسے میرے مولا اندر داخل ہوئے نا
تو سیدہ نے دامن پکڑا، حسین کیا کہا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں بیت بغیر کسی توقف کے سیدہ نے فرمایا انکار کر دو۔ اب حسین ابن علی نے سجدہ شکر ادا کیا، قریب رب تیرا شکر ہے اب حسین کے انکار میں زینب کا انکار مل گیا ہے، یہ ہے شریکت حسین۔ تیاری کرو گی، چلنا ہے، محمد تیار ہو جائے، فلانا تیار ہو جائے، لسٹیں بننا شروع ہوئی۔ عباس میرے قریب آؤ، سب سے پہلے جنہوں نے ہمارے ساتھ سفر کرنا ہے ان بیویوں کے نام لکھو۔ اور لکھا نا ہر وقت جنگ میں مولا جاتا نصر من اللہ فتح قریب، آج اس لسٹ کے اوپر لکھو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ، سب سے پہلے مولا عباس نے لکھنا شروع کیا، لکھو زینب بنت علی۔ عباس علمدار ہو جس نے کبھی سیدہ زینب کے چہرہ بھی نہیں دیکھا، سر نہیں کبھی اٹھایا، کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ زے کہیں، یہ کہیں، نون کہیں، بے کہیں۔ مولا فرماتے کیا لکھا تھا دکھاؤ؟ مولا دیکھ کے کہتے ہاں شاباش عباس شاباش، تو نے صحیح لکھا ہے۔ سر جھکا کہتے مولا مجھے معاف کرنا، میرے قلم میں ضرورت نہیں ہے، آنے تو نے صحیح لکھا۔ مولا کہتے صحیح لکھا ہے، کہا ہاں زینب کبھی کربلا، کبھی کوبا، کبھی شام، کبھی دمشق، کبھی حلب، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اچھا نام لکھے گئے، لیکن میں نے جب سب سے نیچے نام آیا نا علی اصغر کا، تڑپ گئی بیویاں۔ برکیف جلدی کر رہا ہوں تاکہ منزل تک پہنچ جاؤں، شاید 5 منٹ آپ کے اور لوں گا، وقت ہو چکا ہے پورا گھنٹہ، مگر 5 منٹ ابو صاحب کے لیے لوں گا۔ گئے، انہوں نے فرمایا سیدہ زینب کیوں آپ کی آنکھیں نم ہیں؟ کہا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں، پتا نا بابا نے میرے نکاح میں شرط رکھی تھی کہ جب حسین آپ جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اچھا جاؤ، پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے کے آؤ۔ اور میری بیٹیوں صاحب میں جملہ لمبا نہیں کر سکوں، اور میری بچیوں اور میری عزت والی بیویوں، تم سیداتیاں ہو یا غیر سیداتیاں، تم یورپ میں پیدا ہو گئی ہو، اللہ تمہارا بخت ہرا کرے، تمہاری مولا کودے ہری کرے، خدا بات میں سے سنتی ہو لیکن شوہروں کو عزت نہیں دیتی ہو، اشاروں سے پوچھ کے باہر نہیں جاتی ہو۔ اور جب زینب جیسی سیدہ، حسین جیسا امام کہتا ہے اپنے شوہر سے پہلے اجازت لو، بی بی روتے روتے گئی، جیسے دروازے پہ کھڑی ہوئی، دروازے میں کھڑے ہو کے تھوڑی دیر دیکھا کہ عبداللہ لیٹے ہوئے ہیں، پھر قریب جا کے نیچے پٹی پر بیٹھ کے لکیریں کھینچنا شروع کیا، لکیریں کھینچ رہی ہے۔ جناب عبداللہ نے دیکھا، تڑپ کے اٹھے، کہا کیوں؟ لماذا یبکیک وعلی حی، اب تو رو کیوں رہی ہے؟ میں تو زندہ ہوں۔ زینب تو میری زندگی میں رو رہی ہے، تو علی کی بیٹی ہے، تو زہرا کی لاڈلی ہے، میری زندگی میں رو رہی ہے۔ اور جب کبھی عرب والے غریب ہو جاتے تھے نا، اس وقت لکیریں کھینچتے تھے زمین پر۔ کہ یہ لکیریں کہہ رہی، کہا عبداللہ آپ میرے سرتاج ہو، آپ میرا ایمان ہو۔ میرے بابا علی نے جب نکاح کیا تھا نا، آپ کو پتا ہے نا، اگر آپ نے مجھے نہ جانے دیا نا، کربلا ادھر حسین کا قافلہ نکلے گا، ادھر مدینے سے زینب کا جنازہ نکلے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ادھر زینب کا جنازہ نکلے گا، میں جانا۔ جناب عبداللہ تڑپ کے کہتے ہیں سیدہ زینب چارپائی پہ تخت پہ تشریف رکھو، بٹھایا آپ نے قریب، شوہر کو بھی اپنی بیوی کیسے عزت کرنی ہے، قریب بٹھا کے کہا زینب گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، مجھے بتا حکم کیا ہے؟ کہا میرا بھائی حسین جا رہا ہے، کہا کہ میری ہر شہر میں، مدینے میں، مکے میں، شام میں، ہر شہر میں میری جائیداد ہے، میں لکھ دیتا ہوں،
جہاں جہاں تو جائے نا تو حسین کو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے جو مرضی تصرف کر لیں. کہا نہیں، کہا بھرا گھر ہے، جو لے جانا چاہتی ہو لے جاؤ. سیدہ زینب نے تبرکات والا صندوق کھولا. تیری مرضی ہے تو ہائے کر نہ کر، تو سوچ رہا ہے نا مجلس حسین میں امیر نہ بن کے بیٹھا کرو، غریبوں کو رونے کے دن ہے. رونے والوں سیدہ زینب نے بھرے گھر سے صرف ایک چادر اٹھائی، تطہیر والی ماں کی چادر اٹھائی. جناب عبداللہ نے دیکھ کے ٹھنڈی سانس لی اور رو کے کہتے ہیں اللہ کرے یہ بچ جائے. زینب تو چادر لے جا، اللہ کرے یہ بچ جائے، کچھ اور نہیں. بی بی چلے نے کہا نہیں فریدہ میں انکار نہیں کر سکتا، تو بطول کی بیٹی ہے، امیر کائنات کی بیٹی ہے، حسن اور حسین کی ہمشیرہ ہے، تو میں تجھے انکار نہیں کر سکتا. لیکن نہیں، عرب کا بھی رواج ہے، شریف گھرانوں کا رواج ہے، کوئی تو تجھے لینے آئے. یہ جناب عبداللہ کی آواز ہوا کے ذریعے حسین کے کانوں تک پہنچی. جیسے مظلوم کے کانوں تک پہنچی، مولا مظلوم کربلا نے کہا اچھا اکبر تم جاؤ پھوپھی کو لے کے آؤ. جیسے جناب اکبر گئے نا تو بیمار تھے جناب عبداللہ، اکبر کو آتا دیکھ کے نا کھڑے ہوئے، کہا میرے سامنے ہو بہو محمد کھڑا ہے، انکار نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا، اکبر تیرے ساتھ بھیج نہیں سکتا. جناب قاسم آئے، ہاتھ جوڑ دی، کہا ہو بہو حسن کھڑے ہیں میرے امام، تیرے ساتھ بھیج نہیں سکتا. اور کو بھیجا، کہا نہیں بھیج سکتا. کہا پھر وجہ کیا ہے؟ ایسے لمحے گزرے، چلتے چلتے حسین بادشاہ تشریف لائے. یہ جملے مولا نے سنے. کہا عبداللہ وجہ کیا ہے؟ اٹھ کے کھڑے. مولا نے فرمایا نہیں تو بیمار ہے، لیٹا رہے، حکم کر، بتا چاہتا کیا ہے؟ امام مظلوم کربلا کے منہ میں کان میں ایک جملہ کہا، پورے مجمع میں کوہرام بپا ہو گیا. جتنے بھی آل محمد کھڑے تھے رونے لگ گئے. کہا کیا وجہ ہے؟ مولا کے کان میں کہا مولا اگر ناراض نہ ہو زینب کو وہ لے جائے جو مدینے واپس لے گئے. حسین جیسے بادشاہ نے روکا اکبر تم ہی واپس آ، اور محمد تم تو بیٹے ہو، تم بھی واپس گھر سے باہر آؤ. قاسم مخرج من هذا المقام، قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے، تو بھی باہر آ. یا شبیہ محمد اکبر تو بھی باہر آ. اکبر بھی باہر آیا، قاسم بھی باہر آیا، محمد انبیاء کو بھی باہر نکالا، عباس جیسے جری بھی باہر آیا. میرے مولا مظلوم کربلا نے اس وقت تک سجاد بیمار نہیں تھا. سجاد کا بالو پکڑ کے کہا سجاد تو جان زینب جانے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کوشش کر میرے آنسو آ جائے. سجاد تو جان زینب جانے، سجاد تو جان شام کا بازار جانے، سجاد تو جان کریا جانے، سجاد تو جان پاؤں کی میریا جانے. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، سجاد تو جان شمر کے تراجر. رونے والا سجاد نے پھوپھی کا ہاتھ پکڑا. اب کربلا میں جانے کی تیاری ہوئی. اجرکم اللہ، آخری ایک جملہ سن لیجیے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سجاد لے کے آئے، جیسے گھر پہنچے نا سرکار جناب ام البنین، اما ام البنین کھڑی دروازے پر، جناب رقیہ بھی ساتھ. سارا مجمع گھر میں تشریف لایا، اور گھر دور نہیں تھے، محلہ ہاشمی وہی قریب تھا، نانا کی قبر کے قریب قریب. لے کے آئے اور آ کر کہا اما ام البنین کھڑی. حسین جی اما جان. حسین آج میں تجھ سے سوالی بن کے سوال کروں؟ اما حکم کر. اما میں نے تجھے کبھی بھی اپنی ماں زہرا ہی سمجھا ہے. اما حکم کر. کہا کچھ لمحوں کے لیے عباس اور رقیہ کو لے جاؤں؟ اما لے جا. عباس اور رقیہ کو ساتھ لیا، ساتھ لے کے روضہ رسول پہ گئی. روضہ رسول کے دروازے کھڑکیاں بند کر دی، چراغ بھی گل کر دیا. کہا عباس آنکھیں بند کرو. مولا عباس نے آنکھیں بند کی. کہا رقیہ تو بھی آنکھیں بند کر. سیدہ رقیہ نے آنکھیں بند کی. کہا عباس ایک ہاتھ مجھے دو.
عباس نے اپنی ماں ام البنین کو ایک ہاتھ دیا، کہا رقیہ مجھے تم بھی ایک ہاتھ دے. دونوں کا، ایک بیٹی کا بھی اور بیٹے کا بھی ہاتھ پکڑ کے رسول کی قبر پہ رکھا. رونے والا اب تک جس کو آنسو نہیں آئے نا، رسول کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے نا کہا دوسرا ہاتھ دو. جناب عباس نے ہاتھ دیا، بی بی نے سر سے چادر